جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کا عندیہ دی ہے۔ یہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے، کیا اس کے محرکات ہیں؟ دوسری جانب 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2 اکثریت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کا کردار اہم ہے، جبکہ JUIF کے جو جماعت ہے وہ اب کوئی خاص اہمیت اس ترمیم کو پاس کرانے میں نہیں رکھتی۔ ان حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے، کیا اس کے محرکات ہیں؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب بھی جلد اس معاہدے میں شامل ہوگا، عندیہ دیا ہے اس بات کا، سر بتائیے پلیز۔ اچھا طلال اشتیاق صاحب، ایک بات یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں ایٹم بم جو ہے نا وہ سب سے بڑی قوت ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو مذہب کی قوت ہے آج بھی ایٹم بم سے کئی گنا زیادہ بڑی قوت ہے۔ آج بھی مذہب کے نام پر ہم ایٹم بم سے زیادہ بڑی تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں، اور ایٹم آپ کو پتا ہے وہ ہمارے ہاں ترقی کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو مذہب کو استعمال کر کے ہم پوری دنیا کو ترقی بھی دے سکتے ہیں اور اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، آپ کو پتا ہے کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے بعد اسلام ہے، اور اس کے بعد یہودیت ہے یا دیگر مذاہب ہیں۔ اچھا، بلکہ ایک رپورٹ پرسوں ہم نے اپنے اخبار میں چھاپی کہ آج سے 20-25 سال پہلے باقی کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب تھا، لیکن اب اسلام ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے، یعنی اسلام سب سے بڑا مذہب ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، جو جیوئزم ہے، یہودیت ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف بائی برتھ ہی وہ یہودی ہو سکتے ہیں، کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان تینوں مذاہب کا کنفلکٹ کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ ہمارے جو تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں وہ مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا جو قبلہ اول ہے فلسطین میں، اب پہلے ہم اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے، پھر بعد میں وہ بیت اللہ ہو گیا اس کا، لیکن اس پر ہمارا مطلب ایک جذباتی ہماری وابستگی ہے۔ سملرلی کرسچینٹی کی بھی اور یہودیت کا بھی اس پر، اور یہی اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکشن کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پر۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں سالہ سال سے یہاں رہ رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری مٹی ہے، ہماری زمین ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ یہودیت کو دیکھیں تو یہودی وہاں سے چلے گئے تھے، وہ مائگریٹ کر گئے پوری دنیا میں۔ یہ تو پچھلے سال کی جو نصف صدی 1950 کے قریب پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، انہیں واپس پھر فلسطین لایا گیا، وہاں زمینیں خریدی گئیں مہنگے داموں، کیونکہ پیسہ ان کے پاس زیادہ تھا، اور پھر ایک بستیاں بسائی گئیں، اور بستیاں بساتے بساتے پوری دنیا پر چونکہ ان کا کنٹرول ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو لائے گئے تھے وہ وہاں قابض ہیں، اور جو فلسطینی اس زمین کے مالک ہیں ان کو جناب در بدر کر دیا گیا۔ ابراہیمی معاہدے کا سر تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، اب ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مقام ہے، فرض کریں مسجد اقصیٰ ہے، اس پر تینوں کا جناب کلیم ہے، یہودیت کا بھی، عیسائیت کا بھی، اور مسلمز کا بھی۔ اب اس کا حل کیا نکالا گیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلکہ یہودیت کو اور مسلمانوں اور یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپس میں کزن ہیں۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے۔ سینسٹیو آپ بات بتا رہے ہیں بہت سی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا نام ہے ہمارے مولانا صاحبان بعض دفعہ میں کوئی سینسٹیو بات نہیں کر رہا، آپ تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کریں چیزوں کو، میں تو اپنے قارئین کو بتا رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں۔ وی آر ریئلی کزنس، بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، تو مسلمان جو انسان ہے وہ آپس میں ہیں۔ اچھا، ان کے بعد نیچے بھی آ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کے بھی وہ پیغمبر ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ان کے بھی وہ پیغمبر ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے وہ اپنا آخری پیغمبر بھیجنا تو ہے، تو میری اولاد میں سے بھیج دے۔ تو ان کے جو اولاد میں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے یہ چلتا ہوا سلسلہ آیا، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، تو وی آر ریئلی کزنز۔ تو اس سارے جو تنازع کو حل کرنے کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آئیں ہم کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ آپ ان باتوں پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے، ہم ان پر آ کر اکٹھے ہو جائیں اور ایک جیسے ہو جائیں۔ اور یہ بنیادی بات ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ یہ بھی بتا دوں میں، ہم جب ایمان، مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ 1,24,000 پیغمبروں پر ان کا ایمان نہ آ جائے۔ اب عیسائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، لہٰذا یہ کانفلکٹ ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لے گئے تو پہلا جو معاہدہ کیا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، تو اب بھی یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ سارے مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں، مطلب مسلمان ہی سیکریفائس کریں۔ اب ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی تھی، اردو میں اگر کہیں تو معاہدہ ابراہیمی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ابراہم اکارڈ کہتے ہیں، اکارڈ کہتے ہیں معاہدے کو، اور یہ آج سے بات نہیں چل رہی، یہ 1980 سے بات چل رہی، کم از کم 45 سال ہو گئے اس پر، اور مختلف اوقات میں اس پر باتیں ہوتی رہیں، اور یہ ایک معاہدہ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے ملٹیپل معاہدے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر معاہدہ کر لینے تھے۔ میں اپنے ناظرین کو 1 اور 2 اور 2 4 کی طرح بتاتا ہوں، مسلمان اس پر ایگری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فلسطین سے ہمیں بے دخل نہ کیا جائے۔ مطلب وہ کون سا معاہدہ حضرت ابراہیم کا کہ جس سے آپ فلسطینیوں کو نکال دیں؟ اب سعودی عرب کا جو کلیم ہے، میں اپنے مطلب ناظرین کو کلیئر ہو جائے نا کہ پتہ تو چلے یہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا، میں نے اس کا تاریخی پرسپیکٹو بتایا، اس کا مذہبی بتایا، اس کا سوشل بھی بتایا، اور حال کا بھی بتا دیا۔ حال میں سعودی عرب اس ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کے لیے امریکہ بڑی زور کی بازی لگا رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو اپنا علیحدہ آزاد مملکت نہیں ملتی اس وقت تک ہم ابراہیم اکارڈ میں نہیں آ سکتے۔ لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ نہیں، سعودیہ کو پھر بھی ہم منا لیں گے، مطلب فلسطین علیحدہ آزاد مملکت بنے بغیر ہم اس کو منا لیں گے۔ اس کے لیے 18 نومبر کو جو سعودی ولی عہد MBS محمد بن سلمان وہ باقاعدہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اب تک تو انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں پاکستان کا بھی سٹینڈ ہے، پاکستان کا ابھی سے یہ سٹینڈ ہے کہ 1952 سے پہلے کی جو سرحدیں تھیں ان سرحدوں پر مشتمل اگر فلسطینیوں کا اپنا علیحدہ مملکت بنتی ہے جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بڑا اچھا آپ نے ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتایا اور بڑی کلیئر پکچر آپ نے پیش کی۔ مجھے یہ بتائیے گا 27ویں ترمیم پہ لیکن آخری بات بتا جی ضرور، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ڈنڈا ہے، وہ جناب فلسطینیوں کو ان کی مملکت دیے بغیر زبردستی بہت سارے ممالک کو اکارڈ میں لے آ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا سعودیہ گیا تو پاکستان کے آپ کے جو حکمران ہیں، ہمارے حکمران ہیں، میرے حکمران ہیں، الحمدللہ ہم تو پاؤں میں بچ جاتے ہیں جناب، ہم غلام ابن غلام ہیں، ہم اسے سب سے پہلے قبول کریں گے۔ آپ کے لیے جملہ ہے تو بڑا سخت، لیکن یہ دہرانا ضروری تھا، بتانا ضروری تھا کہ پاکستان اس پر کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائے۔ کل ہم نے 27ویں ترمیم پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی، آج کچھ محرکات بھی سامنے آئے ہیں کہ JUIFA کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رہی اس ترمیم کو پوری کرنے کے، حکومت کے پاس مکمل اعداد و شمار ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اور حکم دے دیا گیا کہ کوئی بھی نیشنل اسمبلی ملک سے باہر نہ اسلام آباد میں موجود رہے، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگی۔ سر کیسے نہیں ہو سکتی؟ سر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ بھی نہیں، دیکھیں پاکستان اکثریت ہے حکومت کے پاس، سر وہ 4/4 اکثریت ان کی ہو سکتی ہے، مولانا کا اتنا بڑا رول ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ان کا ہے ہی نہیں، کس کا نہیں ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کو نکال دیں پھر بھی منظور ہو جائے گی، آپ نون لیگ نہ چاہے، آپ ذرا کوشش کر کے دیکھیں، ذرا جائیں میاں صاحب جناب کونے قدرے میں کہیں پڑے ہوں گے جاتی عمرہ میں، ان کو اٹھائیں، انہیں کہیں دی آپ ذرا منہ ہاتھ دھوئیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ کا دیدار پاکستان کے عوام نہیں کر سکے، آپ تاحیات قائد ہیں مولانا میاں نواز شریف صاحب، آپ جناب سب کچھ ہیں، آپ ذرا دیدار کروائیں نا۔ دیکھیں وہ پوپ ہے نا، وہ بھی سال بعد ایک دیدار کرا دیتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ چھپے ہوئے کیوں ہیں، وہ دیدار کیوں نہیں کراتے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اب وہ دیدار کرانے والی جو 27ویں ترمیم ہوگی، اب خبر ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے کہ ان کا سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب متحرک ہو رہے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ ہاں وہ اس دن اٹھیں گے جس دن وہ ترمیم کی جناب فائنل ہوگی نا رائے شماری، تو اس دن وہ آئیں گے اسمبلی اور وہاں آ کر وہ باقاعدہ ووٹ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی منظور کروا سکتے ہیں، آپ کے لیے ووٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس وقت۔ الیکشن کمیشن آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، عدالتیں آپ کے پاس ہیں،
وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا یہ تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار نہیں تھوڑا سا آگے ہے تو آپ چلتے کچھ ہیں، بھی کر ٹائم سکتے ہیں. تھوڑا میں آپ کو جاتے یہ بھی کہوں میاں نواز شریف پاکستان کی ایک حقیقت ہے. بالکل میں تو تا حیات قائد انہیں مانتا ہوں سر. ابھی تک جو سیاستدان ہیں سر میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں نا پاکستان کہ پوپ ایک دن کے لیے آ کر بالکونی میں کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے عوام ہی عوام ہوتی ہے وہ آ کر دیدار کراتے ہیں. تو پاکستان کے عوام یقین کریں نواز شریف کے لیے ترس رہے ہیں کہ وہ کسی دن ایسے نمودار ہوں اور پاکستان کے عوام ان کا دیدار کریں اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اپنے قائد کو دیکھیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیے سچائی میاں محمد نواز شریف پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے. اس ٹائم جو بھی اگر کوئی بڑا سیاستدان ہے نا پائے گا میاں نواز شریف کے پائے گا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بانی چیئرمین نے اپوزیشن جو لیڈر نامزد کی ہیں انہیں مذاکرات کے لیے اختیارات دے دی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اچکزئی صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پر میں حکومت کو مبارکباد دوں گا. سب سے پہلے تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کسی پارٹی کو کرش کیا جاتا ہے تو مبارکباد پہ مستحق ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی حکومت کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کر دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے صحیح ادراک ہو گیا ہے کہ میرے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو چاہے جناب کوئی بھی ہو اب ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکے یا کوئی بات چیت کو آگے چلا سکے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اب 3 سال ہونے والے ہیں اس کو کبھی کسی عدالت پیش نہیں کیا گیا، اس کی کبھی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، کبھی کوئی آواز سامنے نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا. مطلب سارے عدالتی جو نارمز ہوتے ہیں جو بنیادی ایس او پیز ہوتی ہیں ان کو روند کر اس پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں. کتنا اس پر پریشر ہے لیکن اس وقت بھی 73 سال کی عمر میں وہ پریشر نہیں لے رہا. اور سب سے بڑی بات اس وقت بھی اس نے راستہ کھولا ہے کہ مجھے یوں نہ کہا جائے تاریخ میں کہ کوئی ضدی شخص تھا، وہ اب بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے 2 بندے باقاعدہ نومینیٹ کر دیے ہیں. اچھا ایک تھوڑا سا اور بھی پرسپیکٹو بتا دوں یہ کیوں ضرورت پیش آئی. فواد چودھری صاحب اصل میں ریسنٹلی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم آتے ہیں جناب ہم نیگوشیشن کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی تو کچھ نہیں ہے. تو یہ صاحب ظاہر ہے کہاں کی گیم کی پی ٹی اے میں کیا اہمیت ہے اس ٹائم؟ پی ٹی آئی میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تو ہے نا بھائی. ادھر سے اشارہ ہوتا ہے تو آتے ہیں نا، ایسے کسی کو ضرورت تھوڑی ہے. ادھر سے کہا جاتا ہے ڈورے ہلائی جاتی ہیں وہ آ جاتے ہیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے. شاہ محمود قریشی کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے، اس کی فیملی کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ اسپتال میں ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کو پتا چل جاتا ہے کراچی سے، وہ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. تو آپ پھر بتائیں کہ ان کو کیسے پتا چلا؟ اس سے بڑی آپ کیا آزادی چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بانی چیئرمین جیل میں ہے، ان کا ٹویٹ ہو رہا ہے. نہیں ہم تو بڑی نہیں ہم آزادی پر بہت خوش ہیں. سنیں پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ دعائیں دیتے ہیں کہ بہت آزاد ہیں، عدلیہ آزاد ہے، آپ کا میڈیا آزاد ہے، پاکستان آزاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جمہوریت کی ریل پیل ہے. ایک صرف میرا سوال آپ اس کا جواب دے دیجیے، اگر اب دے سکتے ٹھیک ہے نہیں تو کل کے پروگرام میں ضرور دیجیے گا. اس سے زیادہ آزادی کیا چاہتے ہیں؟ جو دل چاہے عمران خان بانی چیئرمین جو ہیں اپنی ٹویٹ پہ لکھتے ہیں تو اس کے اور آزادی آپ کو کیا چاہیے؟ مطلب کیا آپ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں؟ اپوزیشن جو ہے ٹی وی پہ بھی بولتی ہے، آ کے سڑکوں پہ بھی بولتی ہے اگر نکلے تو، کیونکہ آپ اتنی اپوزیشن میں ڈرتے مارے نکلتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں نکلتے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ تو حسن ہوتا ہے کہ پکڑے جانا سیاستدان کے لیے. اس سے زیادہ آپ آزادی کیا مانگتے ہیں؟ میں اس آزادی کی ایک مثال دوں گا آخری منٹ میں اپنے ویورز کے لیے کہ وہ لوگ تھے نا جی تو وہ مہنگائی سے بڑا تنگ تھے لیکن احتجاج نہیں کرتے تھے. تو بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا یار ان پر 10% اور ٹیکس لگا دو، جیسے ٹرمپ لگاتا ہے 20% کر دو، 50% ٹیکس لگا دو، 100% پھر کرتا ہے، پھر 250% تک لے گیا لیکن احتجاج نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا جی ایسے کرو اب ان کو بلا کے نا روزانہ 76 مارو. تو روزانہ پھر وہ رعایا آتی اور بادشاہ کے دربار میں انہیں 76 مارے جاتے. ایک دن پتا چلا کہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بادشاہ کو انہوں نے کہا دیکھا نا آخر میں نے ان پر سختی کی، انہیں احتجاج یاد آ گیا. اب ان کو پتا چل گیا کہ احتجاج ہوتا ہے جمہوریت میں اور اپنے حقوق مانگے جاتے ہیں. تو خیر انہوں نے ان کے نمائندوں کو بلا لیا اور پوچھا جی ہاں بتاؤ کس لیے آئے ہو، کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے 76 مارنے والے صرف 10 بندے رکھے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے ان کو 100 کر دیں، ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے، بندے زیادہ ہوں گے جلدی 76 کھائیں گے اور جلدی اپنے کام پر جائیں گے. پاکستان کے لوگ اتنے آزاد ہیں. ناظرین میں کہوں گا کہ آپ کس حد تک زیاد صاحب کی باتوں سے متفق ہیں ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں رجسٹر رپورٹر کارنر.